بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سامعین، آج ایک نئے سلسلے کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں۔ بعض احباب نے اور بعض شاگردوں نے مشورہ دیا ہے کہ یہ جو سوالات پوچھے جاتے ہیں، اگر ان کا سائلین کا نام لے کر ان کے جوابات وہ ریکارڈ کر دیے جائیں تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ ایک تو ان کو بھی جواب مل جائے گا اور اس توسط سے، اس ذریعے سے باقی لوگوں تک یہ چیزیں جو ہیں اور یہ ان سوالات کے جوابات پہنچ جائیں گے۔ تو میں بطور طالب علم یہ گزارش کر رہا ہوں کہ میں کسی بھی سوال کا جواب وہ بطور مفتی، بطور فقیہ وہ نہیں دے گا۔ میرا یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے، نہ میرا منصب ہے، نہ میرا لیول ہے، نہ میرا کوئی چیلنج ہے۔ جو چیلنج کرتے ہیں وہ پھنستے بھی ہیں۔ ہاں، یہ بات یاد رکھنا کہ میں ناقل ہوں، میں بطور مفتی نہیں کر رہا۔ میں اگر مجھے کچھ مسائل در پیش آتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو میں مفتیان سے، علماء سے ڈسکس کرتا ہوں، کتب دیکھتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں، تو بعد از تحقیق کسی چیز کی پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور دعا کریں یہی کوشش جاری رہے۔ تو آج کا یہ سوال جواب کا جو سلسلہ ہے، اس سلسلے کا جو ہمارے پاس پہلا سوال ہے وہ ہمارے عزیز شاگرد محمد بلال آوان پوچھتے ہیں کہ روزے دار کا مہندی لگانا کیسا ہے؟ یعنی حالت روزہ میں مہندی لگا سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل لگا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ روزے کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ متاثر نہیں ہوتا۔ دوسرا، ہمارے ایک دوست پوچھتے ہیں کہ روزے دار مسواک کر سکتا ہے؟ جی بالکل کر سکتا ہے۔ کسی بھی درخت کی لکڑی کا، وہ چاہے فریش لکڑی ہو یعنی تر ہو یا خشک ہو، ڈرائی ہو، وہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح اسی ایک دوست کا سوال ہے کہ روزہ دار جو ہے وہ حالت روزہ میں وہ ٹوتھ پیسٹ یا ٹوتھ پاؤڈر استعمال کر سکتا ہے؟ تو اس صورت میں علماء کا یہ جواب ہے کہ اگر پاؤڈر کے یا پیسٹ کے اجزاء حلق سے نیچے نہ اتریں یعنی اندر نہ جائیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بڑی احتیاط ہے۔ تو پھر علماء کرام یہ رائے پیش فرماتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں یہ اتنی کوئی بڑی مجبوری نہ ہو تو ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ پاؤڈر استعمال نہ کیا جائے۔ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے کر لیا جائے یا افطار کے بعد کر لیا جائے، تو دوران روزہ نہ کیا جائے اس کا استعمال، مبادا کہ اس کی اجزاء اندر چلے جائیں۔ تو بعض نے سے مکروہ بھی لکھا ہے کہ یہ یعنی شریعت میں ناپسندیدہ ہے، بہتر نہیں ہے، مکروہ ہے، شریعت اسے لائک نہیں کرتی۔ تیسرا، اس حوالے سے پوچھا گیا سوالات جو ہمارے بہت ہی اچھے دوست حکیم غلام عباس صاحب ہیں ٹاؤن روڈ ضلع جھنگ سے، کہ ماہ رمضان میں اگر کسی کی فرض کی جماعت رہ جائے، عشاء میں فرائض میں شامل نہیں ہو سکا، تو وہ وطر کی جماعت میں شامل ہو سکتا ہے؟ تو جواب عرض یہ ہے کہ وہ اگر 4 فرائض میں شامل نہیں ہو سکا تو تراویح میں شامل ہو گیا ہے تو اب وطر میں بھی شامل ہو سکتا ہے۔ اس میں کئی آراء ہے، لیکن فائنل اوپینین، علماء کا جو فائنل فیصلہ ہے، فائنل ڈیسیجن جو انہوں نے ارشاد فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ وہ شامل ہو سکتا ہے۔ تراویح سنت ہے، تو تراویح کی جماعت کے ساتھ اگر شامل ہو گیا ہے جبکہ فرائض میں شامل نہیں ہوا تو تراویح میں شامل ہو سکتا ہے، وہ سنت ہے۔ تو وطر تو واجب ہے، تو ان کے ساتھ کیوں نہیں شامل ہو سکتا؟ اس میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس سلسلے کا آج کا آخری سوال، ویسے میرے پاس کئی سوالات پڑے اور جلد انشاءاللہ اگلا ہمارا پروگرام اس حوالے سے ریکارڈ کیا جائے گا۔ تو آج کے اس میں جو آخری سوال ہے کہ روزہ دار شکار کر سکتا ہے؟ یعنی ہمارے ایک عزیز شاگرد محمد عدنان بلوچ پوچھتے ہیں اور میرے ایک بھائی محمد سعید پوچھتے ہیں۔ محمد سعید صاحب نے تو یہاں تک مینشن کیا کہ مرغابیاں ہمارے سامنے بیٹھی ہیں دریائے کنارے، چونکہ ہماری آبادی ہے، تو وہ ہم شکار کر سکتے ہیں کہ نہیں، جبکہ ہمیں روزہ بھی ہے؟ تو اس میں یہ کہ قابل غور بات یہ ہے کہ شکار کرنا حصول گوشت کے لیے، یعنی ہم غذا حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا دوا کے لیے، یا دفع ایذا، کوئی تکلیف دہ امر ان کی طرف سے ہے وہ کر سکتے ہیں، یا تجارت کے لیے۔ تو یہ کم و بیش 3-4 چیزیں ہیں، ان کے لیے شکار کرنا جائز ہے، روزے دار کا بھی اور روزے کے علاوہ بھی۔ اور دوسرا ایک بات جو قابل غور ہے، ایک ہوتا ہے شکار کھیلنا، اس میں لفظ کھیل آ گیا اور اس میں تفریح ہے۔ اگرچہ حلال جانور بھی ہونا، جیسے تیتر ہے، بٹیر ہے، مرغابیاں ہیں، حلال جانور کا بھی،
یعنی جو پہلے میں نے 3-4 چیزیں بتائی ہیں وہ مقصد نو ویسے انجوائمنٹ کے لیے، تفریح کے لیے اگر شکار کیا جائے تو یہ ویسے بھی منع ہے، اور روزے کی حالت میں بھی اسی طرح منع ہی ہوگا، لیکن اس واسطے نہیں کہ روزے کی وجہ سے، وہ روزے کے علاوہ بھی منع ہے۔ اور باقی جو حرام جانوروں کا شکار کھیلنا، جیسے خنزیر کا شکار کرتے ہیں لوگ، بڑی عجیب بات ہے، اشرف المخلوقات خنزیر کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ خنزیر کا شکار کرنا، گیدڑ کا شکار کرنا اور دیگر حرام جنگلی جانوروں کا شکار کرنا محض تماشے کے لیے، ٹائم پاسنگ کے لیے، تو یہ روزے کی حالت میں بھی یہ حرام ہے، روزے کے علاوہ بھی حرام ہے۔ اور پھر بھی اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ روزہ یہ نہیں ہے کہ بعد میں اس کی کوئی قضا کرنا پڑے گی یا اس کا کفارہ دینا پڑے گا، اور 60+1 61 روزے یا ایک قضا کا روزہ رکھنا پڑے گا، نہیں۔ لیکن بہرحال یہ بات کہ روزے کی نورانیت اور روزہ دار کی روحانیت وہ ضرور متصل ہوگی۔ اب آپ کے جو بھی سوالات ہوں تو اس میں یہ کہ کمنٹ سیکشن میں آپ اپنے سوالات جو ہیں وہ ہمیں لکھ سکتے ہیں، یا آپ واٹس ایپ پہ بھی اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ اسکرین پہ آپ کو واٹس ایپ نمبر دے دیا گیا ہے، تو اپنے سوالات آپ وہاں بھی بھیج سکتے ہیں۔ دعا کریں اللہ اس طریقے سے ہمیں دین فہمی عطا فرمائے اور ہمت عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔